ابو جان کے گھر میں قدم رکھتے ہی سب پر سانپ سونکھ جاتا تھا۔ میں اور صبا اپنی کتابوں میں گھس جاتی اور امی کچن میں مصروف ہو جاتی۔ ابو کے اصول اور غصے والی طبیعت سے پورا گھر ڈرتا تھا۔ پورے خاندان میں ابو سب سے بڑے بھائی تھے۔ ابو سے چھوٹے چاچا راشد تھے اور ان سے چھوٹے چاچا اصغر تھے۔ سب کی طبیعت میں شوخی اور نرمی تھی۔ جب میں ان کے گھر کا ماحول دیکھتی کہ کیسے ان کے بچے اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، اپنے اسکول اور کالج کی باتیں شیئر کرتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو میں اندر ہی اندر کڑتی اور ایک حسرت سی پیدا ہوتی کہ کاش میں بھی انہی کے گھر پیدا ہو جاتی۔ آج صبح سے ہی امی مشین کی پھرکی کی طرح گھوم رہی تھیں اور ابو ان کو تانے اور کڑوی کسیلی سنا رہے تھے۔ ساری زندگی ان کے حکم کے تابع رہتے ہوئے امی نے چپ چاپ ابو کے اصولوں پر زندگی گزاری، پھر بھی وہ ابو کی لسٹ میں انتہائی پھوہڑ اور بیکار عورت ہی رہیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی ابو نے ہم دونوں بہنوں کے سر پر محبت بھرا ہاتھ رکھا ہو یا ہمارے پاس بیٹھ کے ہم سے پوچھا ہو کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ خاندان میں بھی سب ابو جان سے دور دور رہتے تھے اور کم ہی ہمارے گھر آتے تھے، اور آتے بھی تو امی کے پاس بیٹھ کر چلے جاتے۔ کوئی رشتہ، کوئی رشتہ داری ابو نے بنا کر نہیں رکھی۔ امی ہر وقت سوچوں میں گم رہتی کہ اس طرح بچیوں کا رشتہ کون لے کر آئے گا۔ نہ کسی سے انہوں نے بنا کے رکھی، نہ ہی ان کا کبھی سوچا۔ اسکول کی پارٹیاں ہوں یا پکنک، ہم دونوں بہنوں کو کبھی ابو سے اجازت نہیں ملی۔ ابو کے اصول تھے کہ پڑھائی کے علاوہ گھر سے نکلنا آوارہ گردی ہے۔ ہم اونچی آواز میں ہنس نہیں سکتے تھے۔ ہم گھر سے باہر بھی نقاب اور برقعے کے علاوہ نہیں جا سکتے تھے، اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے آزادانہ گھوم سکتے تھے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میں یا میری بہن اپنی مرضی سے شاپنگ کرنے گئے ہوں۔ غرض ہمارا گھر ہمیں ایک قید سے کم نہیں لگتا تھا۔ میٹرک کے امتحان پاس کرنے کے بعد ہم دونوں بہنیں کالج میں آ گئیں۔ ہمارے کالج کی بس لگی ہوئی تھی اور ہم اسی میں آتے اور جاتے تھے۔ ایک دن کالج سے چھٹی کے بعد ہمارے کالج کی بس خراب ہو گئی تو سب لڑکیوں کو خود ہی گھر جانا تھا۔ ہم دونوں بہنیں تو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھیں، ہمیں کیا پتہ کس طرف سے گھر آنا ہے۔ ہم نے کالج کے آفس سے امی کو فون کیا اور امی نے ہمیں راستہ سمجھایا۔ ہم دونوں بہنیں بس اسٹاپ پہ آئیں اور بس کا انتظار کرنے لگیں۔ بس آئی تو ہم بس میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہ آئی، ہم گھبرائے ہوئے تھے۔ ہم ایک اسٹاپ پہلے ہی اتر گئے۔ جیسے ہی ہم بس سے اترے ہمارے سامنے محلے کی عطیہ آنٹی نظر آئیں۔ ہم بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آنٹی ہم ایک اسٹاپ پہلے ہی اتر گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، ایسا کرو یہاں سے کچھ قدم سیدھے ہاتھ کی طرف جاؤ تو تمہارے ابو کا دفتر آئے گا، آپ اپنے ابو سے پوچھ لو، وہ آپ کو گھر کی طرف پہنچا دیں گے۔ ہماری جان میں جان آئی۔ ہم جیسے تیسے ابو کے آفس کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے۔ ہم تیز تیز قدم بڑھاتے آفس کی جانب چلتے گئے۔ ابو کے آفس میں جا کر پین نے بتایا کہ اندر آپ چلے جائیں تو سامنے ہی آپ کے ابو کا وہ والا کمرہ ہے۔ ہم جیسے ہی ابو کے کمرے کے باہر پہنچے، اندر سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے غور سے سنا تو وہ ابو ہی تھے جو اپنے آفس کے میل اور فیمیل اسٹافس کے ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، اور سب لوگ ابو کے ساتھ بہت زیادہ فری محسوس ہو رہے تھے۔ ایسے میں ایک فیمیل کی آواز آئی کہ شوکت صاحب، کل آپ نہیں آئے تو آفس میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، بہت مشکل سے کل کا بور دن گزارا ہم نے۔ اور پھر سب لوگ زور زور سے ہنسنا شروع ہو گئے۔ شاید کچھ کھانا پینا بھی چل رہا تھا۔ میں اور میری بہن ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ وہی انسان ہے جو گھر والوں کے لیے دہشت اور سنجیدگی کی علامت ہے، اور باہر والوں کے لیے خوش مزاج اور زندہ دل انسان۔ کتنی منافقت ہے اس شخص میں۔ امی کے زرد اداس شکل پر بھی ان کو کبھی ترس نہ آیا۔ ہم دونوں الٹے پاؤں واپس نکلے اور اللہ کا نام لے کر پیدل ہی گھر کی سمت روانہ ہو گئے۔